آمین آمین ماشاء اللہ. ایک اور اگر پہلو کی طرف بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہمارے یہاں جب کمبائنڈ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک تعداد سن رہی ہو، تو ان میں دیور جیٹھ بھابھی یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر سحری میں بھی مشترکہ اور افطار میں بھی مشترکہ، یعنی مل جل کر ہی بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے. تو اچھا، اس میں اگر کسی کا ذہن بنا بھی ہوا ہو نا کہ میں نے مطلب نہیں کرنا یہ، تو اب گھر کے بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں جن کی اتنی ایسی دینی سوچ ہوتی نہیں ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، تو وہ دیور بھابھی جیٹھ یہ سارا ایک مل جل کر ایک صورت بن جاتی ہے. الگ الگ نہیں دینا، چلو ایک طرف بیٹھ جاؤ، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھو، یہ ہوگا. تو یوں اس طرح کا جو مزاج گھروں میں لوگ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے پھر وہ نہ ہونے والی حرکتیں بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، افطار کے وقت سحری کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو ایسے میں آپ کس طرح ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بے تکلفی ہنسی مذاق سب چلتا ہوتا ہوگا. تو یہ کہ دیور جیٹھ اور بھابھی ان کا آپس میں پردہ ہے، یہ آپس میں نام محرم ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا دیور کو موت فرمایا، یعنی موت کی طرح خطرناک ہے وہ. عام آدمی سے عورت میل نہیں کھائے گی، اس سے فری ہونے سے ڈرے گی، قریب ہونے سے ڈرے گی. لیکن دیور بھابھی تو آپس میں بھائی بہن بنے ہوئے بظاہر ہوتے ہیں کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے بولتی ہے. جو شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور بولتے ہیں، بڑے بھائی کو جیٹھ. تو یوں یہ بہت خطرناک ہے. یعنی افطار کے وقت جس میں اللہ پاک جہنم سے آزادیاں، جنت اور یہ سب پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، اس وقت بدنگاہی کا سلسلہ، گناہ کا سلسلہ، توبہ استغفر اللہ، یہ تو بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی ہے. روزہ رکھتے تو کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنے روزوں کو پھر صاف ستھرا لے کر جانا ہے. اور اب رمضان آ گیا، اس میں توبہ کرنے سچی. دیور بھابھی سب، بھابھی بھی توبہ کرے، دیور بھی تو سب توبہ کرے، ساس بھی توبہ کرے، سسر بھی توبہ کرے. جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو مل کر کچھ نہیں ہوتا، سب ملا مولویوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، اس طرح فتوے نہ دیا کریں. یہ جو بھی باتیں ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے، وہ ہمیں سناتے ہیں، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ دیور بھابھی اگر بے پردگی کریں تو ان کا کیا جاتا ہے؟ بلکہ جو ایسا فتویٰ دے کہ ہاں کوئی عرض نہیں، تھوڑا بہت چلے، تو وہ مفتی تو اچھا مانا جائے گا، لوگ اس کی خدمت کریں گے. ہاں یہ تو صحیح مفتی ہے، باقی ہے اس نے تو بڑا دین کو سخت بنا دیا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے. تو مہربانی کر کے توبہ کریں سب مل کر، اور عہد کریں کہ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد یہ سب کھلی چھوٹ ہو جائے گی، نہیں نہیں، فورے فور اس کو نبھانا ہے. توبہ کر لیں آج سے، آئندہ کرنا ہی نہیں ہے یہ کام. بدنگاہی کا، ساس، یہ دیور بھابھی، یہ سب اپنے اپنے حساب سے، مطلب دور دور دور. کھانا بھی اگر مانگنا ہے بھابھی سے نہیں مانگنا ہے، تھوڑا ہمت کریں، فریج کھولیں نکال لیں. چولہا اگر ہم پہلے تو یار اتنا چولہے بھی مشکل ہوتے تھے، ہم نے تو اپنا دور دیکھا نا زمانے کا. ہم کاغذ میں، خود کاغذ اور اس طرح کی چپٹیاں لکڑی کے میں چن کے لاتا تھا، ہم گھر میں جلاتے اس میں کھانا پکاتے تھے چولہے میں، اور دھوئیں دھار کوئلے جلاتے تھے اس پر، اس طرح کھانا پکتا تھا. اب تو گرم کرنا کتنا، اوون کھلا، بٹن دبا ٹھا کر کے گرم گرم 1 منٹ میں مل گیا. پھر بھی بھابھی کرے دسترخوان، آدھے چھٹانگ کا دسترخوان 50 گرام کا آپ سے نہیں اٹھتا ہے، اور بھابھی اٹھا کے دے گی. اب مرد ہیں یا کچھ آگے پیچھے کچھ لگانا پڑے گا لفظ؟ کیا کرتے ہیں؟ مرد بنے یار، اپنے ہاتھ سے کام کریں، نہ اس کا کام کر دیں نہ اس سے کام کروائیں. کام کر دینا بھی تھوڑا لائن کلیئر کرتا ہے، لائن ڈارک کرتا ہے، خراب کرتا ہے. اللہ پاک. تو بھابھی کو بھی چاہیے کہ سیریس رہے، بالکل سیریس، اور صحیح سیریس. اگر بھابھی اس طرح کے مدنی مذاکرے اور نیکی کی دعوت سن کر سیریس رہ جائے تو مہربانی کر کے گھر میں اس کو ٹوکنے اور اس کو دل آزاری کرنے کے بجائے کیا منہ چڑھا کے جواب دیتی ہے، صحیح جواب دے. تو اس طرح کے ماحول سے بھی مہربانی کر کے خود کو بچائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پریکٹیکل بات اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ بے شرمی بے حیائی ختم ہو جائے، پردے کا دور دارہ ہو جائے، تو بہت ساری آفتوں سے ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ بچ جائے گا. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.